اور اب ہم آپ کو ذرا بتائیں کہ کس طریقے سے سندھ وائلڈ لائف نے نایاب نسل کے کچھووں کی جو اسمگلنگ کی کوشش تھی اس کو ناکام بنا دیا اور 42 جو قیمتی کچھوے تھے ان کو ان کے مسکن میں واپس چھوڑ دیا گیا. بالکل جی، یہ ہیں بلیک پاؤنڈ ٹرٹلز اور ایک کچھوے کی پرائز بتایا جاتا ہے کہ 75,000 بھی ہوتی ہے اور کہیں کہیں 80,000 بھی ہوتی ہے. اب یہ 42 کچھوے تھے جن کی اسمگلنگ ہونے جا رہی تھی، جس کو سندھ وائلڈ لائف محکمے نے اس اسمگلنگ کو بنا دیا ناکام. اور اگر دیکھا جائے مطلب 42 میں بھی بریک میں بھی ذرا 42 انٹو 80,000 بھی کری تھی کہ اگر 80,000 بھی تو ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ پڑتی ہے جی. 33 لاکھ سے تو زائد تو اماؤنٹ بن جاتی ہے. اور کئی بار ہم آپ کو بتائیں کہ جو کچھوے ہوتے ہیں نا یہ کروڑوں میں بھی فروخت ہوتے ہیں، یعنی کہ بڑی نایاب نسل کے کچھوے ہوتے ہیں. اور اس نسل کے کچھووں کا رنگ جیسے ہم نے بلیک پاؤنڈ ٹرٹلز ہیں تو کالا رنگ ہوتا ہے، جس آمد ان کی بہت چھوٹی ہوتی ہے. اور کچھ شوقین مزاج لوگ نا پالتو جانور کے طور پہ بھی ان کو رکھتے ہیں، بس گھر میں آپ کو چلتے پھرتے نظر آئیں تو آپ لوگوں میں فلانٹ کر سکیں کہ بڑی نایاب نسل کے کچھوے ہیں. یہ چلتے بھی سلو ہیں اور بڑے خوبصورت بھی لگتے ہیں اپنے رنگ کی وجہ سے بھی. تو اسی والے سے مزید بات کریں گے نعیم محمد خان صاحب جو کہ انسپیکٹر وائلڈ لائف سندھ ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم نعیم صاحب، ویلکم ٹو باخبر سویرا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو کچھوے اسمگلنگ ہو رہے تھے اور اسمگلنگ کی اس پوری واردات کو آپ لوگوں نے ناکام بنایا، آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلا؟ اور دوسرا یہ کتنے عرصے اسمگل ہو رہے ہیں؟ یہ جو ہمیں اطلاع ملی تھی 2016 میں سب سے پہلے جو ہم نے کیس پکڑا تھا 24 فروری کو خیابان راحت سے. تو وہاں جس بنگلے میں ہم نے چھاپا مارا وہاں سے تقریباً 800 کے قریب ریکور ہوئے اور جن کا سائز جو تھا نہیں یہ بڑے تھے. اچھے بڑے سے یہ بڑے تھے اور ان کا وزن جو تھا 5 سے لے کے 10 kg تک وزن تھا ان کو چھوڑ کر. ہاں تو غیر ملکی تھے وہ، ان میں 7 پاکستانی اور 3 جو ہے غیر ملکی ہم نے پکڑے تھے، جن سے ان کچھووں کے علاوہ اس جگہ بڑی مقدار میں بڑے بڑے بوروں میں لیڈیز کے بال تھے. جی دوبارہ سے ریپیٹ کیجئے گا. لیڈیز کے جو بال ہوتے ہیں نا وہ آپ کے کنگھی میں آ جاتے ہیں. جی. کچھ جو ہیں پورے ہم نے وہ بھی دیکھے تھے کہ سکن چمڑے سمیت جو ہے نا پوری چٹیاں میں نے دیکھی تھی اس میں نا. اس میں پولیس بھی ساتھ تھی ہمارے. اور جب ہم نے وہاں سے یہ چیزیں ریکور کی تو بڑا ہم پہ زور بھی آیا، مگر ہم نے اپنی کارروائی پوری جاری رکھی اور ان 800 کچھوؤں کو ہم نے جا کے نارا کینال سکھر میں ریلیز کیا، چھوڑا. اور جس ٹائم ہم نے ان کو ترتیب سے چھوڑ رہے تھے باری باری، ان کو پہلے خشکی پہ رکھا جاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو ماحول میں ایڈجسٹ کریں اور آکسیجن لے لیں. اس کے بعد یہ پانی میں چلے جاتے ہیں. پانی کی اسپیڈ کافی تھی اور یہ جب سارے کچھوے چلے گئے پانی میں تو اس کے کچھ دیر بعد ابھی ہم کھڑے ہوئے تھے تو جیسے جلسہ ہوتا ہے اس طرح سارے اکٹھے ہو گئے. اچھا. ہاں تو کچھ لوگ وہاں جو وہاں کے مقامی تھے انہوں نے کہا یہ آپ کو شکریہ ادا کر رہے ہیں. اچھا تو جو یہ بلیک پاؤنڈ والے والے بتائیں نا کہ جو نایاب نسل ہے تو اس نایاب نسل کے والے سے یہ بتائیں اور یہ کب سے اسمگل ہو رہے ہیں؟ یہ جو جب تک ہمیں پتہ لگا وائلڈ لائف کو، ہمارے انفارمر نے جب اطلاع دیا ہے تو اس میں کچھ ہم نے پکڑے تھے ڈرائی کیے ہوئے، جن کو یہ کاٹ کے ان کے اوپر کے خول کو پھینک دیتے ہیں، جو کنارے ہوتے ہیں اس کے اوپر کے شل کے وہ، اور جو سینے کی اس کی ہڈی ہوتی ہے اس کو پانی میں بوائل کر کے پھر اس کو ڈرائی کرتے ہیں. ڈرائی کرنے کے بعد یہ پھر مختلف طریقوں سے کراچی یا کہیں بھی پہنچاتے تھے. اچھا تو یہ کیا اس کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ یہ جو مکمل تو نہیں پتا مگر تھوڑی بہت جو معلومات ہیں ہمیں اس کے حساب سے یہ اس کا سوپ پیتے ہیں. اچھا. اور اس کو مختلف دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں. سوپ اگر پیا جاتا ہے دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو پھر کس اوریجن میں کیا جاتا ہے، کس ملک کو جاتے ہیں؟ یہ چائنا. اچھا. چائنا جاتے تھے، چائنیز کو ہم نے پکڑا تھا. اور اس کے تقریباً 9 اپریل کو ہم نے ایک اور کیس پکڑا جو سپر ہائی وے پہ تھا. وہ ہماری اطلاع ملی تھی، جب تک ہم وہاں پہنچے تو وہ وین بھاگ گئی اور جس بس سے اترا تھا وہ بھی چلے گئی تھی. تو وہاں سے ہم نے 4 بورے بڑے والے پکڑے تھے جس میں تقریباً 170 کے قریب یہی بڑے والے پیس تھے. تو ان کو بھی فوری طور پہ ہم آفس لے گئے، وہاں پہ ان کو فیڈنگ کرائی. اور جب اس نے اپنے آپ کو ماحول میں اس قابل سمجھا کہ میں چلا جاؤں گا تو ہم نے وہاں جا کے
اس کو حال جی پہ ریلیز کیا. اچھا یعنی کہ یہ جو اسمگلنگ پرپز کے لیے لے جاتے ہیں یہاں پاکستان میں اس کے آج سے وہ یوزج نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا سوپ بنتا ہے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کا؟ پاکستان میں نہیں بنتا. ہاں تو یہ باہر اسی طرح جتنے بھی ہیں وہ سارے وہ جو باہر جاتے ہیں جو موسٹلی جیسے آپ نے بولا کہ چائنا میں جو ہے یہ پسند کیے جاتے ہیں. اچھا تو یہ بتائیں کہ کیسے پھر ہم ان کی اسمگلنگ کو بچا سکتے ہیں؟ اور آپ نے جیسے بولا کہ جی کس طریقے سے آپ نے ریزیڈینشیل ایریا سے 2016 میں 800 کے قریب ریکور کیے تھے, تو ہمیں اگر پتا ہو تو پھر ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں؟ آپ کا کردار یہی ہے کہ یہ بڑا اچھا پروگرام رکھا ہے, اس سے عوام میں شعور اجاگر ہوگا, جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بھی معلومات میں اضافہ ہوگا. یہ ہمارے پانیوں میں, میٹھے پانیوں میں قدرت کی طرف سے فلٹر پلانٹ کا کام کرتے ہیں. آپ کے بیکٹیریاز اور جو پانی میں کئی قسم کے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں میٹھے پانی میں, اور مردار جانور ہم لوگ پھینک دیتے ہیں کئی لوگ, یہ اس کو کھاتے ہیں. جب یہ کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد پھر جب یہ اس کو اگلتے ہیں یا ڈسچارج کرتے ہیں جیسے بھی ہے, تو یہ جو اس کا ہوتا ہے مواد وہ پانی میں جاتا ہے, جس کو مچھلیاں بھی کھاتی ہیں, اور جو باقی بچ جائے وہ آپ کی کھاد کے لیے ہاں ایکو سسٹم آپ کا. اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ بلیک پونڈ ٹرٹلز ہیں, اسپاٹڈ ٹرٹلز بھی ان کو کہا جاتا ہے. ان کا یہ ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میٹھے پانی میں ان کو اگر پکڑا جائے اور چھوڑا جائے یا وائلڈ لائف کے حوالے کیا جائے, یہ نہ ہو کہ آپ جا کے سمندر میں چھوڑ دیں تو الٹا بیچارے مارے جائیں. یہ ہمارے 3 اقسام ہیں. ایک جو ہے آپ کے سمندر میں, اس کی تقریباً 5 اقسام پائی جاتی ہیں پاکستان میں. جو ہمارے فریش واٹروں میں, میٹھے پانی میں, یہ 8 کے قریب ہیں. جو جس کو زیادہ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ انڈین سافٹ شیل کہلاتے ہیں, جس کو انہوں نے کاٹ کے باقی اس کا گوشت مواد پھینک دیتے تھے وہیں پانیوں میں, یا کھڈا کر کے کھود کے اس میں ڈال دیتے تھے. تو باقی جو اس کے ہم نے پکڑے 3-4 دفعہ شپمنٹ نے پکڑی. ایک دفعہ ایئرپورٹ سے پکڑی تھی جو تقریباً 1200 من کے قریب تھی. اچھا, اتنا زیادہ تھا. اچھا, اس کی سزا زیادہ سے زیادہ کیا ہے یہ بتائیے؟ اس کی سزا جو ہے اس پہ فیکس جو ہے 70,000 ایک دانے پہ جرمانہ ہے. اچھا, اور سزا بھی ہے. ابھی جو ہم نے پکڑا تھا گزری سے یہ 42, تو اس کو شیشن ڈسٹرکٹ کورٹ نے ساؤتھ نے سزا بھی دی ہے, اور ان کو فوری طور پہ احکامات جاری کیے تھے جن کو ہم نے حال جی پہ جا کے ریلیز کیا. اچھا صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, ویسے محکمہ وائلڈ لائف تو کام کر رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھوں کے علاوہ کوئی جانور ایسے ہیں, سمندری جانور یا پھر دیگر, جن کو بہت زیادہ خطرہ ہے اور بہت زیادہ پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں اللیگلی؟ جن چیزوں پہ خطرہ محسوس ہوا ہے محکمے نے ان کو پابندی لگا دی ہے. اچھا, ان کے اوپر ایکسپورٹ پہ. وہ کون کون سی ہیں جناب؟ اس میں تقریباً 300 سے اوپر ہیں اقسام میں. اچھا, ہاں, اور اس میں شیڈول نکل آیا, سب کچھ آ گیا سامنے. جو بھی وائلڈ کی جنگلی پرندے ہیں, ریپٹائلز ہیں, اینیملز ہیں, ان پہ سب پہ پابندی ہے. اور اگر کوئی اس کو رکھنا چاہتا ہے تو اس کو محکمہ لائسنس ایشو کرتا ہے, اور ان کو ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے. اس میں گوشت خور جانور جو ہیں وہ ہم نے منع کر دیے ہیں. اچھا, محکمے نے بالکل ممنوع, گھروں میں نہیں رکھ سکتے, نہیں رکھ سکتے. جیسے شیر ہو گیا, شیر ہو گیا, بگ کیٹ جتنی ہیں, بگ کیٹ, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ آ جاتا ہے. اور بھی جو اپنا ہائنا, ہائنا, مگرمچھ, جہاں جہاں ہمیں پتہ لگتا ہے ہم اس کو. یہ جو لوگ زرافے رکھ رہے ہوتے ہیں گھروں میں وہ آتے ہیں, وہ تو گوشت خور نہیں ہے. خیر, جو گوشت خور نہیں وہ رکھ سکتے ہیں, اس کے لیے لائسنس ایشو کیا جاتا ہے, ان کو طریقہ کار بتایا جاتا ہے. صحیح, چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ نعیم محمد خان صاحب موجود تھے, انسپیکٹر وائلڈ لائف سندھ تھے, اور کس طرح سے انہوں نے بلیک پاؤنڈ ٹرٹلز جو کہ ایک بڑی تعداد میں اسمگل ہو رہے تھے, ان کی اسمگلنگ کی اس واردات کو ناکام بنایا. ہم نے اس حوالے سے بات کی.